انسان ولی بنتا کیسے ہے؟ اب اس کو علماء کرام نے اور لکھنے والے بھی ولی اور ولی بننے کا انداز اور ولی بننے کا نسخہ بھی لکھا۔ فرمایا کہ اس کے اندر بنیادی دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ولی بننے کے لیے بنیادی دو چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سب سے پہلے اس کے اندر ایمان کا چمکتا ہوا نور موجود ہونا چاہیے، اور پھر وکانوا یتقون، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ تقوی کا صحرا سجایا ہو۔ تقوی پرہیزگاری، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے رک جانا، تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں رہنا۔ پہلی اس کے اندر جو چیز ہو اللہ والے کے اندر، وہ ہے ایمان۔ پہلی چیز کیا ہے جی؟ سارے بولیے۔ دوسری چیز وکانوا یتقون، اس کے اندر تقوی کا نور ہونا چاہیے، پرہیزگاری کا نور۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، پہلی چیز ایمان اور دوسری چیز تقوی۔ تقوی کے 3 مرحلے ہیں، 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا درجہ، 3 درجات، اور پہلا درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے، کفر سے بچنا اور شرک سے بچنا۔ دوسرا تقوی کا درجہ گناہوں کو ترک کر دینا، اور تیسرا درجہ اور بلند ترین مقام اور مرحلہ اور درجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ سے دور کر دے۔ ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ سے دور کر دے، اس کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ ایسے دوست نہیں چاہیے جو نماز سے دور کر دیں، ایسے یاروں کی سنگت نہیں چاہیے جو تلاوت قرآن سے، درس قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، دین اسلام سے، سنت مصطفیٰ سے دور کر دیں۔ ہمیشہ سنگی، ساتھی، یار، بیلی، رشتہ دار، عزیز، اقربا وہی چاہیے جو اللہ کے نیڑے کر دے، اللہ کے قریب کر دے، اور وہی ہمیشگی کا دوست بھی ہوتا ہے۔ اصل دشمن وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے۔ فرمایا ہر کام وہ چھوڑ دے، بلکہ اس پر جو ہے وہ داتا علی حجویری نے لکھا کہ کام بھی چھوڑ دے اور ہر رشتہ بھی وہ چھوڑ دے جو رشتہ اللہ سے دور کر دے۔ وہ کام، اب کوئی گیم ہے، کوئی میچ ہے، فلمیں ڈرامے ہیں، گانے باجے ہے، یا کوئی بھی فضول ایسا کام جس کام کو کرتے ہوئے اللہ کا ذکر بندہ نہیں کر سکتا یا اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ کے ذکر سے دور کر دے، اور ہر وہ رشتہ چھوڑ دینا چاہیے جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دور کر دے۔ رسالہ قشیریہ، یہ جتنے مبلغین ہیں اور جتنے اپنا کتابیں پڑھنا جانتے ہیں، ان کے گھر میں یہ ضرور رسالہ قشیریہ ہونا چاہیے۔ اس کو لکھنے والے امام ابو القاسم گرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جن کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام حضرت داتا علی حجویری ہے۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے ولی اللہ، جن کے شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، بڑی کمال درجے کی بات ہے۔ بس یہ تو ہے کہ کوئی سمجھنے والی اپنا چیز کچھ سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی انمول بن جاتی ہے اور حسن و جمال کا ایک منبع و مرکز بن جاتی ہے، اور جس نے نہیں سمجھنا اس کے سامنے پورا قرآن بھی پڑھ دیں تو نہیں سمجھے گا۔ سمجھنے والے ایک آیت سے نور لے کر اپنے دل میں بسا کر پوری زندگی کے اندر چانن کر لیتے ہیں، روشنی کر لیتے ہیں، اور نہ سمجھنے والوں کے سامنے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن بھی پڑھا جائے، اور بخاری سے لے کے ترمذی تک اور مسلم شریف تک ہر کتاب پڑھ کے سنا دی جائے۔ جس نے نہیں سمجھنا، ہدایت نہیں پانی، اس نے نہیں پانی۔ امام ابو القاسم گرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا حضور مرید کسے کہتے ہیں؟ پیر نہیں، پیر کا مقام تو بہت بلند ہے، مرید کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے اتنے کمال کی بات لکھی کہ اگر آج کے دور میں یہ پیروں کے بارے میں ہوتا اور یہ لسٹ بنا دی جاتی کہ جس پیر کے اندر
یہ خوبی پائی جائے وہی بیعت کر سکتا ہے، دوسرا نہیں تو شاید اس دور کے اندر 2-4 پیر ہی رہ جاتے جو مرید بنانے کے قابل ہوتے۔ لیکن پیر کے بارے میں نہیں، مرید کے بارے میں داتا علی حجویری کے استادوں نے لکھا۔ کیا لکھا؟ فرمایا کہ مرید بندہ کب کہلا سکتا ہے کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں؟ کب کہلا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت جب اس مرید کا 20 سال بائیں کاندھے پر جو فرشتہ موجود ہے گناہ لکھنے والا 20 سال تک وہ فارغ بیٹھا رہے، 20 سال میں ایک مرتبہ بھی حرکت میں نہ آئے۔ اب اس کو اجازت ہے کہ یہ فلاں جس کا بھی مرید ہے اب مرید کہلانے کے قابل اب بنا، تو پیر کا کتنا درجہ ہوگا؟ 20 سال تک جس مرید کا بائیں کاندھے والا فرشتہ خاموشی کے ساتھ فارغ بیٹھا رہے، کوئی ایک گناہ بھی نہ لکھے، اب اس کو اختیار ہے، اب حق ہے کہ یہ مرید کہلا سکتا ہے۔ مرید کہلانے کے لیے 20 سال تک گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، اور اتنا زبردست بچنا پڑتا ہے کہ فرشتہ ایک گناہ بھی نہ لکھ سکے، تو پیر کہلانے کے لیے کتنا بچنا پڑتا ہوگا۔ اور آج بے نمازی وہ بھی پیر بنا پھرتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے علامہ شفیق رضا قادری کے نام پہ۔ وہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے وہ ساتھ پیر کیوں نہیں لکھواتے؟ تو پیر لکھوایا کریں۔ میں نے کہا کہ جو دور چل رہا ہے پیر لکھواتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے انداز کے ساتھ پہلے یہ پیر کا نام اتنا عزت مآب ہوا کرتا تھا کہ جس کے نام کے ساتھ یہ لکھا جاتا اس کو اعلیٰ ترین نگاہوں سے دیکھا جاتا، اعلیٰ مسند پہ بٹھایا جاتا۔ لیکن آج آپ ایک پتھر ہٹائیں تو نیچے سے 3 پیر نکلیں گے، دوسرا ہٹائیں تو 6 نکلیں گے، چوتھا ہٹائیں تو 18 نکلیں گے، تو ہر جگہ سے تو پیر نکل رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ والوں کی بات نہیں، اللہ والے تو ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن یہ جو وہ پیر ہے جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا اور مسلمانوں کے ایمان کو چھیننا شروع کر دیا، شریعت کا مذاق اڑایا، شریعت کی دھجیاں اڑائیں، اور مریدوں کو یہ سمجھایا کہ ہم فجر پڑھتے ہیں مکے میں، ظہر پڑھتے ہیں مدینے میں، اور مغرب کے وقت چلے جاتے ہیں بغداد میں، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے عشاء کے وقت بریلی شریف، اور پھر جو ہے وہ تہجد کے وقت گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھنی، نہ غسل کے فرائض کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، اور اپنے ناموں کے ساتھ پیر لکھوا لیا اور پیر بن کے بیٹھ گئے۔ اور جو ہے وہ پیر بھی جاہل اور مرید بھی جاہل، آنے والے بڑے بڑے بال رکھے ہیں، آنے والے پیر و مرشد کی سنت سمجھتے ہوئے وہ بھی بڑے بال، حالانکہ حضور علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، بڑے بال نہ رکھو۔ میری سنت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی آدھے کان تک، پورے کان کی لو تک، اور اتنے بڑے ہو جائیں کہ کندھوں کو چومنے لگیں، اتنی زلفیں رکھنا اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو بال کندھوں سے نیچے آئیں تو وہ عورتوں کی مشابہت ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ 10 انگوٹھیاں۔ اور آج نہ مرید کو پتا ہے میں پیر کس لیے میں نے پکڑنا ہے، اور نہ پیر کو پتا ہے کہ میں نے مرید کس لیے بنانا ہے۔ ساروں کو نہیں، میں اولیاء کی بات ہی نہیں کر رہا، بڑے لوگوں کی، درویشوں کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی بات نہیں۔ یہ وہ ردی کا مال جو آج ہر جگہ سے، ہر گلی سے ملتا ہے، وہ ردی کی ٹوکریوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اولیاء کاملین کے ناموں کو بدنام کیا، ولیوں کے ناموں کو بدنام کیا، ساری زندگی جن اولیاء نے شریعت پر پہرا دیا، قرآن پر پہرا دیا، اسلام کی خدمت کی، تو ان کی بات نہیں، وہ تو ہمارے آنکھوں کا نور ہیں اور ایمان کا سرور ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہ وہ بدبختوں کی بات کر رہا ہوں جن بدبختوں نے اتنے مقدس شعبے کو جو ہے وہ خراب کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو مرید کے لیے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں مرید کس لیے بن رہا ہوں، اور پیر کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پیر کی شرائط بھی انشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت کا موضوع آئے گا تو میں عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کتنی شرائط بیان کی کہ کون کون سی شرط ہونی چاہیے۔
آج تو کوئی جو ہے وہ کاروبار کے لیے مرید ہوتا ہے، کوئی پیر و مرشد کے بہت زیادہ تعلقات ہوں تو اس وجہ سے مرید بنتا ہے، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری کمیٹی نکل آئے تو میں مرید بن جاتا ہوں، کوئی نمبر لینے کے لیے مرید بنتا ہے، کوئی فلان نیت کے ساتھ۔ جس طرح کی نیتیں بد ہوں گی تو اسی طرح کا جو ہے وہ پھل بھی ملے گا۔ تو مرید اور پیر کا مقصد کیا ہے یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً عرض کریں گے۔ اور آج تو دور اتنا خطرناک آ گیا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا جی آپ کا مرید بننے آیا ہوں۔ میں کہ کیوں بھائی، کیوں مرید بننا ہے؟ شاگرد ہو بس، پڑھو ٹھیک ہے، اپنا اللہ اللہ کرو۔ تو میں نے ادھر جو ہے وہ کوئی اپنا سلسلہ شروع نہیں کیا، تو تم مرید کیوں بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ٹھیک ہے نہ بنائیں۔ داتا دربار جو ہے وہ ایک سٹینڈ ہے، موٹر سائیکل سٹینڈ، وہاں پر ایک بابا بیٹھتا ہے، 10 انگوٹھیاں پہنی ہیں، تو آپ نہیں مرید بنائیں گے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، وہ ہے بھی اہل تشیع، تو ٹھیک ہے آپ نہ بنائیں۔ میں نے کہا یہ مرید بھی بننا ہے اور دھمکی بھی لگانی ہے۔ آج کل کے مرید تو اتنے فاسٹ مرید ہیں، تو لہٰذا سب سے پہلے سیکھیں کہ مرید کسے کہتے ہیں، مرید کا مقصد کیا ہے، مرید کا مطلب کیا ہے۔ اپنا آپ نے پیر و مرشد کے ہاتھ بیچنا ہے، اپنے آپ کو فروخت کرنا ہے، تو وجہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ مرید بن رہے ہیں؟ کیا دنیا داری کے لیے، مالداری کے لیے، کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے، روپے کے لیے، یا اپنی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے اندر کو بہتر بنانے کے لیے، دل کی روشنی کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد جا کر کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے۔ ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے فوراً اٹھے اور خواب آئی اور فوراً جا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، نہ، پہلے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں گے حضور کا غلام ہے کہ نہیں۔ اگر در مصطفیٰ سے ہٹا ہوا ہے تو وہ چاہے ہوا میں اڑے، چاہے انگارے کھائے، پانی پر چلے، جتنی مرضی شعبدے بازی دکھائے، ہم اس کو جوتے کی نوک پر سمجھتے ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔